السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 762، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقتول کے سر سے پرندے کا نکلنا چھوت چھات اور بری فال کوئی شے نہیں ہے۔ اگر نحوست کسی شے میں ہوتی تو عورت گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔ وہ فرماتے تھے جب طاعون کسی ملک میں ہو تو وہاں نہ جاؤ، اگر ایسے ملک میں ہو جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ ایک اور حدیث ہے 763، حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کہا ہو کہ یہ اہل جنت ہے مگر عبداللہ بن سلام کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے سیون سکسٹی فائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جس وقت وہ صف تک پہنچا، اس نے کہا، اے اللہ مجھے عطا کر جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے ابھی کلام کی ہے؟ اس آدمی نے عرض کی، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جو تو اپنے گھوڑے کی کونچے کاٹ دے گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 766، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی میرے ساتھ تھے۔ ہماری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے اپنے دل میں کوئی چیز پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں متوجہ ہوئے۔ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اور مجھے کیا ہے؟ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک اور حدیث ہے 768، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مسجد میں گزرا تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اپنی دونوں آنکھیں بھر کے میری طرف دیکھا، پھر آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی شے نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، کچھ نہیں مگر یہ کہ میں ابھی مسجد سے حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں بھر کے میری طرف دیکھا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف کسی کو بھیجا، وہ آپ کو بلا کے لایا۔ اس کے بعد فرمایا، آپ کو کون سی شے اپنے بھائی کے سلام دینے سے رکاوٹ تھی؟ حضرت عثمان نے کہا، میں نے نہیں کیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے کہا، کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ حضرت عثمان نے اور میں نے قسم اٹھا لی۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا، جی ہاں، کیوں نہیں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ ابھی میرے سامنے سے گزرے تو میں نے اپنے آپ سے ایسے کلمات سے گفتگو کر رہا تھا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ نہیں، اللہ کی قسم، جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں اور میرے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا یاد کروائی۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب مجھے خوف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جائیں گے تو میں نے اپنا قدم زمین پہ مارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی۔ فرمایا، کون؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، آپ ہمیں دعا یاد کروا رہے تھے۔ پھر دیہاتی آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی تھی
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو مسلمان اس کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے 769. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ہیں کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں، صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ایک اور حدیث ہے 770. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے. ایک اور حدیث ہے 772. حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کہا ہو کہ اہل جنت ہے مگر عبداللہ بن سلام کے لیے. ایک اور حدیث ہے 775. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی اس حالت میں کہ میں مریض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے وصیت کی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے عرض کی مکمل مال کی اللہ کی راہ میں. فرمایا تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی وہ بھلائی کے ساتھ مالدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں حصے کی وصیت کر. میں مسلسل کم کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کم کرواتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی وصیت کرو، 1/3 بھی زیادہ ہے. حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں ہمارے لیے مستجب ہے کہ ہم 1/3 سے بھی کم کی وصیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی وجہ سے اور 1/3 بھی زیادہ ہے. ایک اور حدیث ہے 776. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر خوشحالی کے فتنے کا زیادہ خوف کرتا ہوں تنگی کے فتنے سے. بے شک تم تنگی میں کے فتنے میں سے آزمائے جاؤ گے. تم صبر کرنا، بے شک دنیا سرسبز میٹھی ہے. ایک اور حدیث ہے 777. حضرت عمر بن سعید سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کے ساتھ غلاموں کے بازار میں تھے. حضرت حمید ہمارے پاس سے اٹھے، پھر ہم سے واپس آئے اور اس کے بعد فرمایا یہ بنی سعد سے آخری 3 ہیں، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہ حدیث بیان کی. وہ فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں کہ میں اس ملک میں نہ مر جاؤں جس طرح حضرت سعد بن خوالہ فوت ہوئے تھے. اللہ عز و جل سے میری شفا کے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے. یہ 3 مرتبہ فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے، میرا وارث کوئی نہیں مگر ایک بیٹی، کہ میں اپنے مال کو نصف مال کی وصیت کروں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عرض کی 1/3 کی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 زیادہ ہے یا بڑا ہے. اگر تو اپنے مال سے صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر تو اپنی بیوی کو کھلائے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر تو اپنے خاندان پہ خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر تو اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ مانگتے پھریں. ایک اور حدیث ہے 778. حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئیں. ام سعد نے قسم اٹھائی کہ وہ ہمیشہ گفتگو نہیں کرے گی یہاں تک کہ میں دین سے نہ پھروں. وہ دانہ نہ کھائے گی اور نہ پیے گی. میں نے خیال کیا اللہ نے والدین کو متعلق وصیت کی ہے اور میں تیری ماں ہوں، میں تجھے اس کا حکم دیتی ہوں. وہ 3 دن رکی رہی یہاں تک کہ اس کے بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. اس کا بیٹا کھڑا ہوا، اسے عمار کہا جاتا تھا. اس نے پانی پلایا، دودھ کو
وہ ساتھ کو بلانے لگی۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ إِلَى آخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اس میں ایک تلوار بھی تھی۔ میں نے اس کو لیا اور اس تلوار کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ میں نے عرض کی مجھے یہ تلوار ہدیہ کریں، میں وہ ہوں جسے آپ جانتے ہیں کہ جنگ کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دو۔ میں اسے لے کر واپس چلا گیا۔ میں اس کے بعد پھر اسے لے کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رکھو جہاں سے لی ہے۔ میں چلا یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو قبضے میں ڈال دوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ میں نے عرض کی آپ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے آواز اونچی کی اور آپ نے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں واپس کر دو۔ تو یہ آیت اتری، آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کی آپ مجھے چھوڑیں تاکہ میں جہاں چاہوں مال تقسیم کروں۔ آپ نے انکار کیا تو میں نے عرض کی نصف، آپ نے انکار کیا میں نے عرض کی تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ تہائی کو زیادہ سمجھتے تھے۔ میرے پاس انصار و مہاجرین کا گروہ آیا، انہوں نے کہا آئیں ہم آپ کو کھلاتے ہیں اور شراب پلاتے ہیں۔ یہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ میں ایک باغ میں آیا تو وہاں ان کے پاس اونٹ کا بھنا ہوا سر موجود تھا اور شراب کی مشت تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ میں انصار و مہاجرین کا ذکر کیا، میں نے کہا مہاجر انصار سے بہتر ہیں۔ ایک آدمی نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مجھے ماری تو اس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ عز و جل نے شراب کی حرمت نازل فرمائی، انما الخمر الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 783۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت نہار منہ ساتھ اجوا کھجور کھائے اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 784۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طغعون کی شادی نہ کرنے والی بات کو رد کر دیا، اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو قصی کر لیتے۔ ایک اور ہے حدیث 785۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ہوں گے، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، دوڑنے والا سوار ہونے سے بہتر ہوگا، اور سوار اس فتنے میں پڑ جانے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 786۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھروں کو پاک رکھو، یہود کی مشابہت نہ کرو، وہ اپنے گھر میں گندگی رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 787۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک رکھو، یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے مہاجر بن مسار کے ہاں ذکر کیا، انہوں نے کہا مجھے عمر بن سعد نے از والد خود از حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کی، اس میں نزفو افنیتکم کے الفاظ نہیں ہیں۔
اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.